السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ قانونی بندہ چینل میں مبین جعفر بٹی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ خدمت پہ حاضر ہوں۔ فیٹ ایف کے بارے میں بات کریں گے جی۔ فیٹ ایف اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے کہ فیٹ ایف ہے کیا۔ FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، یہ ٹاسک فورس ہوتی ہے جو دنیا میں خاص طور پہ ایشین ممالک کو دیکھتی ہے جہاں پہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح IMF ہے، وہ کچھ بنیادی شرائط رکھتے ہیں کہ جس ملک کو ہم نے قرضہ دیا ہے وہ قرضہ ہمیں واپس کر سکے گا بھی یا نہیں۔ اس قرضے کو بنیاد بنا کر، واپسی کو بنیاد بنا کر کچھ شرائط عائد کر دی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ جیسے پاکستان ہے کہ میں ہر حکومت قرضہ لیتی ہے پچھلا قرضہ واپس کرنے کے لیے، وہ قرضہ ڈبل ہو جاتا ہے، اور انہوں نے قرضہ لیا، قرضے کو صحیح جگہ استعمال نہیں کیا، کرپشن میں اڑایا، اپنے اکاؤنٹس بڑھے، لندن میں فلیٹس خریدے، اور پتہ نہیں یہ تو لندن فلیٹس ہیں، میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، یہ آن ریکارڈ ہے۔ آپ دیکھیے گا فیوچر میں ان کے ترکی میں، ان کے قطر میں، ان کے کہاں کہاں آپ کو جائیدادیں نہیں ملیں گی، صرف لندن فلیٹس واحد ہیں جو سامنے آ سکے ہیں، اور وہ دنیا کی مہنگی ترین جگہ ہے۔ اور دوسری بات آتی ہے کہ جی فیٹ ایف کے اوپر، پاکستان کے اوپر جو ممالک ہیں اس میں فرانس اور امریکہ نے کچھ سینکشنز لگا دی تھی، کچھ پابندیاں لگا دی تھی، اور وہ پابندیاں اس وجہ سے تھیں کہ پاکستان دہشت گردی میں استعمال ہونے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ہولڈ رکھتا ہے، یا وہ پاکستان سے دہشت گردی کو پرویل کرتے ہیں، وہاں سے پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں حالات خراب ہو سکتے ہیں کسی بھی وقت، اور وہ قرضہ واپس کرنے کے اہل نہیں رہیں گے۔ اب امریکہ اور فنانس جو عید کے دوسرے روز اجلاس ہونا تھا، عید الفطر کے آج 15 تاریخ ہے، 15 مئی 2021 ہے، اور وہ اجلاس اب کچھ دن بعد ہوگا، اور اس میں امریکہ اور جو فرانس تھا صرف وہ رہ گئے تھے جنہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا تھا۔ 28 میں سے پاکستان نے 24 ٹاسک پورے کر لیے تھے، 22 پورے کر لیے تھے، 6 رہ گئے تھے، اور اس 6 میں ان کا ایک واچ ڈاگ سسٹم ہے جس میں یہ چیک کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی قوتیں ہیں کیا وہ دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی، جس کی بنیاد پر یہ طے کیا جاتا ہے کہ اس ملک کو قرضہ فراہم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اور اگر کیا جائے گا تو اس کی شرائط کیا ہوں گی۔ رسک ٹاسکنگ جو ہے کہ وہ رسک ٹیکنگ جو ہے کہ وہ واپس قرضہ کرنے کے اہل ہیں بھی یا نہیں ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا تحریک لبیک کے حوالے سے، اس میں فرانس نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں جو حالات خراب ہوئے ہیں اس کی جو ذمہ داری ہے وہ اسلام آباد کے اوپر عائد ہوتی ہے، لہٰذا انہوں نے کچھ خدشات کا پھر سے اظہار کر دیا ہے۔ پاکستان کو گرے لسٹ میں سے نکال دیا جانا تھا، یعنی پاکستان وہ ملک ہو جانا تھا جہاں پہ بغیر کسی سخت شرط کے پاکستان کو قرضہ ملنا شروع ہو جاتا، اور اس قرضے کو عوام کی فلاح و بہبود اور صحیح معنوں میں استعمال کر کے جو ہے وہ پچھلا قرضہ بھی واپس کیا جا سکتا تھا اور آگے بھی۔ اب امریکہ نے، فرانس نے یہ کہا، اور امریکن جو خدشات ہیں، جو رپورٹ کل میں نے ریسرچ کی ہے، جو کل میں نے رپورٹ پڑھی ہے، اس کے مطابق امریکہ نے بھی کچھ خدشات کا اظہار کیا ہے انڈیا کے کہنے کے اوپر۔ اب انڈیا کو یہ اعتراض ہے کہ پاکستان میں آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ مولانا مسعود اظہر نامی ایک مولانا صاحب تھے، کشمیر سے ان کا بیسیکلی تعلق تھا۔ اس کے اوپر بعد میں ایک ویڈیو بناؤں گا، فی الحال یہ ہے کہ انہوں نے ایک طیارہ اغوا کر لیا تھا جس میں انڈین مسافر تھے، اور اپنے کچھ ساتھیوں کو انہوں نے رہا کروا لیا تھا کہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جی بذریعہ امریکہ کے حافظ سعید صاحب کی جو تنظیم ہے اس کو بین کر دیتے ہیں، وہ نئے نام سے شروع کر دیتے ہیں، اور حافظ سعید صاحب کو بھی جو ہے بیہائنڈ دا بار لے کے آئے، ان کے اوپر بھی مقدمات چلائے جائیں تاکہ سیٹسفیکشن ہو سکے کہ پاکستان جو ہے دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں۔ اب یہ تنظیمیں ان کی نظر میں دہشت گرد تنظیمیں ہیں، پاکستان جو سمجھتا ہے، پاکستان کا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنا ایک موقف ہے، پاکستان ایک آزاد ملک ہے، لیکن اب انڈیا نے اور فرانس نے یہ دو چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں، جن کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا نام گرے لسٹ سے اب نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ یہ اجلاس عید کے دوسرے روز ہونا تھا، اب یہ کچھ عرصے بعد ہوگا، تو لہٰذا دیکھتے ہیں، اور ہم سب دعا گو ہیں پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو آسانیاں عطا کرے، اور اس حکومت کو آسانیاں عطا کرے تاکہ پاکستان جو ہے مزید ترقی کی راہوں پر گامزن ہو۔ مبین جعفر بٹی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔